ایسے ہی ہے, ہر ایک کے ساتھ وہ ایک باؤنڈری بن جاتی ہے. ثاقب بشیر صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا پھر یہ کب بیٹھ رہے ہیں حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی والے, اور کیا اس میں جو ہے کن کن لوگوں کو شامل کیا جائے گا, کیا تحفظات لے کے آئیں گے, کتنا ٹائم فریم ہوگا, کیا کوئی اس کا بھی تعین ہوا یا کوئی اندازہ ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا, نواز شریف صاحب ہیریٹیج کو دیکھ رہے ہیں لاہور کی, اس کے علاوہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں وہ؟ ایک تو جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ایک مذاکراتی عمل ہے بہت جلدی یہ شروع ہوگا, اور اس میں ڈیفینیٹلی دوسری دونوں سائڈ سے جو سینئر جو ان کی قیادت ہے, جو پولیٹیشنز ہیں, خاص طور پر ہم اس قسم کی جو مذاکراتی ٹیموں میں سعد رفیق صاحب کو بھی دیکھتے ہیں. ویسے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, کوئی وزارت ان کے پاس نہیں ہے, وہ سائڈ ہیں, لیکن اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو اس میں ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ بیٹھیں گی دونوں پارٹیز, لیکن یہ معاملہ بہت جلد ویسے حل ہوتا نظر نہیں آتا. اس میں سٹیکس اور لوگوں کے بھی ہیں, اور بھی جو کمیونٹیز ہیں وہاں سندھ کی یا کراچیز کی ان کے بھی ہیں, ان کو بھی پیپلز پارٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا. صرف ایک پولیٹیکل ڈیل جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی اس معاملے پہ. دوسرا جو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی, ان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جب وہ ان کو نکالا گیا اس کے بعد وہ واپس آئے, انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے, انہوں نے ایک نیریٹو دیا, وہ ووٹ کو عزت دو. تو وہ ووٹ کو عزت دو نیریٹو جو ہے وہ بڑا بکا عوام میں, پاپولیرٹی تھی, عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ آ رہی تھی, بڑے بڑے وہ جلسے بھی کر رہے تھے, لیکن وہ پھر اس نیریٹو سے بھی ہٹ گئے. پھر نواز شریف صاحب کے انہوں نے معاملات جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس راستے سے وہ جو ہے وہ اقتدار تک نہ پہنچ سکے, کوئی اور راستہ ان کو اپنانا ہوگا. تو جس دن نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے, وہ اشتہاری تھے کاغذوں میں یہاں پاکستان کے قانون کے مطابق, تو وہاں پہ لنڈن میں جو ہائی کمشنر تھے وہ ان کو پروٹوکول دے رہے تھے جب انہوں نے واپس آنا تھا. پھر وہ جب واپس آئے تو ان کا جو بایو میٹرک تھی وہ کس طرح ہو رہی تھی, ایک ہیئرنگ میں سارے کیسز بالکل ختم ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ سینیریو یہ تھا کہ 8 فروری سے پہلے مسلم لیگ نون اس طرح ایکٹیولی جلسے بھی نہیں کر رہی تھی. ان کو یہ تھا کہ بس ہم نے جو ہے وہ جیت جانا ہے, یا ان کو یقین دہانی ہوگی کہیں سے. تو جب آپ پبلک سے دور ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے رزلٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پھر ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے اچانک جو ہے ایک دن اخبارات کے جو مین پیجز تھے اس میں وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات لگ گئے. اب وہ آج تک وہ اشتہارات تاریخ میں زندہ ہیں, اور میں نے پچھلے دنوں عرفان صدیقی صاحب سنا تو انہوں نے کہا نہیں وہ ویسے ہی کسی نے لگوا دیے تھے. نواز شریف صاحب کا تو یہ طے تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا, حالانکہ یہ چیز کہیں بات نہیں ہوئی. انٹرنلی بھی جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں انہوں نے آنا تھا اگر پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوتی. تو جب 8 فروری الیکشنز بھی ہو گئے, پھر ہر 2-3 ماہ کے بعد ہم سنتے ہیں, ابھی تک سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اور پہلے وہ پارٹی کے صدر نہیں تھے, جب الیکشن ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن تو کہتے ہیں پارٹی کو وہ ایکٹیو کریں گے, جلسے کریں گے, ہمیں نظر نہیں آئے. پھر ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے سنا کہ وہ ایکٹیو ہوں گے, وہ ایکٹیو بیلاروس کے دورے پر بہرحال وہ گئے, جہاں جس پہ بڑی جب وہ مختلف انداز میں تنقید بھی ہوئی. ابھی بلوچستان والا جو معاملہ ہے یہ بہت کرٹیکل بھی ہے, بڑا سینسٹیو بھی ہے, اور اس میں ایک کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے ان کی حکومت کو کہ 2013 میں انہوں نے ایک اچھی ایفرٹ کی تھی وہ جو ہے وہ وہاں بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہی لوگ اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 10 سال کے بعد اب سچویشن بہت ورسٹ ہو چکی ہے, تو آپ اپنا کردار ادا کریں. تو نواز شریف صاحب نے کردار ادا کرنے کی ان کی پارٹی کی جانب سے یہ ترجمان تھے, انہوں نے بات کی تھی کہ وہ جائیں گے یا بات کریں گے یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوگی, لیکن ہمیں عملی طور پر نظر نہیں آیا. اور اختر مینگل صاحب نے وہ جو دھرنا دیا ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ سارے سینیریو میں پچھلے جو ہے وہ آپ 1-1.5 سال میں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمیں کہیں ایکٹیولی نظر نہیں آتے. ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک سودا آپ اس کو کہیں یا ڈیل
ڈیل کہیں وہ یہی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور بیٹی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ایکٹیولی اپنی کر رہی ہیں, سیاست بھی کر رہی ہیں اور آگے ان کا فیوچر بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ شاید اس قسم کی کوئی سچویشن انہوں نے طے کر لی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں تو میری بیٹی جو ہے وہ ہوگی, تو وہی ہمیں نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ضرور ہے کہ ہم ساری باتیں جو ہے وہ سارے فیصلے نواز شریف صاحب کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو شاید جو ہے وہ ماضی میں نواز شریف صاحب ان کے حق میں نہیں تھے لیکن اب ہو رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی 26ویں آئینی ترمیم ہو, پیکا ہو یا کوئی اور فیصلہ بھی ہو, جو مسلم لیگ نون کی حکومت کرے گی وہ نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا. وہ ان سے مشاورت ہوئی نہیں ہوئی, کم ہوئی زیادہ ہوئی, منظوری ہوئی یا نہیں ہوئی, ہر صورت میں وہ ان کے کھاتے میں ہی جانا ہے. تو یہ ایک جو وہ سچویشن ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو سخت زبان استعمال کی تھی بلاول بھٹو نے, اسی وجہ سے انہوں نے جو پارٹی لیڈرشپ اس کو ایکٹیو کیا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور ان معاملات کو طے کریں, حل کریں, کوئی رستہ جو ہے وہ نکالیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے اور رانا صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ نکال ہی لیں. اب یہ کیسے دیتی ہے آج کی حکومت یا آنے والی, یہ ہم دیکھیں گے. ثاقب رشید صاحب, ایک تو یہ جو پی جے میر صاحب نے بھی بات کی, یہ بڑا اہم تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جائیداد سے متعلق قانونی مسائل کے حل کے لیے خصوصی بینچ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. اور دوسرا ایک مطالبہ شروع سے رہا ہے ووٹ کا بھی. تو کبھی سنتے ہیں کہ اس کو ٹرائل کیا جائے گا, کبھی سنتے ہیں کہ نہیں وہ ممکن نہیں ہو پائے گا, اس میں سیکیورٹی لیپس ہیں یا وہ ہائی جیک ہو سکتا ہے ووٹ. تو وہ معاملہ بھی کیا زیر غور لایا گیا اوورسیز کے مسائل کے اندر جو اس دفعہ کنونشن بلایا گیا, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ان کا مطالبہ رہا ہے؟ ذوق, یہ جو ووٹ والا جو معاملہ ہے یہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی دیکھا جاتا ہے. اس میں ٹیکنیکلی بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو سیاسی طور پر سیاسی اینگل سے ہی دیکھتی ہیں. وہ کس طرح؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹ ہے بیرون ملک پاکستانیوں میں, بہت یورپ میں یا بہت ان جگہوں پہ. تو اس لیے پی ٹی آئی کا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم ان کا ووٹ جو ہے وہ ان کا ووٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے, کوئی لیجسلیشن کی جائے. وہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اس میں پھر الیکشن کمیشن نے کچھ رکاوٹیں ڈالی اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ چلی گئی. جو مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم ان کو ووٹ کا رائٹ دے دیتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا سیاسی طور پر. پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کوئی بھی ان کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو یا کوئی بھی ان کی لیجسلیشن ہو, کوئی بھی چیزیں ہوں, وہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو مفاد ہے وہ بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو ووٹ تو سب سے بڑا مفاد ہے. تو ووٹ کے معاملے میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا پیورلی یہ موقف ہے کہ ووٹ کا حق نہیں دے سکتے, اور پی ٹی آئی کا موقف ہے دے سکتے ہیں. یہ دونوں کب ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے مجھے نہیں لگتا قریب جو ہے وہ آ سکیں گے کہ ان کو ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ مل سکے گا. دوسری جو بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے, 2022, 23 اور 24 کے جو فگرز ہیں وہ میں نے کچھ نکالے ہیں. تو یہ تقریباً 24 لاکھ 2 سال 3 ماہ میں لوگ جو ہے وہ جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں. تقریباً اینولی 7-8 لاکھ لوگ جا رہے ہیں. ابھی بھی 2-3 منتھ میں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں, اور ان میں بڑے ہنرمند افراد بھی جاتے ہیں, ڈگریز لے کر باہر چلے جاتے ہیں, ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں یا گلف میں یا یورپ میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں ترسیلات زر میں جو اضافہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک جا رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کہے یا ایکس وائی زی کوئی کہے کہ جی روک دیں, روکنا ممکن نہیں ہوتا. وہ جاتے ہیں وہاں پہ, یہاں پہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں اور وہ یہاں پہ وہ بیچتے ہیں. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ جو فگر میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا 4.1 جو بلین ڈالر جو ترسیلاتی زر اب کی بار اس منتھ میں جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ بہت بڑا فگر ہے. تو اس میں سے کس ملک سے زیادہ بھیجے گئے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب سعودی عرب میں خاص طور پر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکتے ہیں, نہ کوئی پی ٹی آئی یا کسی جماعت کو آپ اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کھل کے, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. یورپ میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بھیجے گئے ہیں 987 ملین ڈالر سعودی عرب سے, پھر اس کے بعد یو اے ای سے 842 ملین ڈالر ہے, برطانیہ سے اس کے بعد, اور امریکہ سے اس کے بعد جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے مزدور پیشہ
اچھا ہنرمند اور یہ ورکرز لوگ ہیں میکسیمم جو یہ اس گلف میں ہیں، سعودی عرب یا ان ممالک میں ہیں، جو بھیج رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، تو پھر ترسیلات زاد بھی زیادہ آ رہے ہیں. ہمیں میرے خیال میں اس سے خوشی یہ تو ہے کہ چلے جی زیادہ پیسے آ رہے ہیں، بینکنگ چینل آسان ہو رہا ہے، اور باقی چینل جو ہے وہ ہم ان کو بند کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک سوچنے کی بات بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں یہاں پہ روزگار کے مواقع مہیا نہیں کیے جا رہے؟ کیوں جو گریجویٹس یہاں کے ہوتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی؟ کیوں یہاں پہ اگر 10 جابز آ جائیں تو 10,000 جو ہے وہ آ جاتی ہیں، سی ویز آ جاتی ہیں، یا وہاں لوگ اپلیکینٹ ہوتے ہیں اور ہائی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر وہ 10 جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کسی کی لک ہوتی ہے، پھر پولیٹیکلی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں جہاں پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے ترسیلات زر میں اضافے پہ خوشی، اور اس میں جو یہ چیز سوچنے والی ہے، یہ سوچنی چاہیے کہ کیا حکومت ایسی پالیسیز بنا رہی ہے کہ پاکستانیوں کو بیرون ملک نہ جانا پڑے. آخری بات کروں گا کہ ہم ہر تقریباً 1 ماہ کے بعد 1.5 ماہ کے بعد خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کشتی جو ہے ڈوب گئی، اور اس میں پاکستانی ضرور ہوتے ہیں. یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کہ یہیں پہ ان کے لیے ایسا بندوبست ہو کہ وہ رکیں اور یہاں پاکستان کو سرو کریں، یا جس